بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس دینی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بابرکت مجلس کے اندر ہمارا شریک ہونا قبول و منظور فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے ہم 30ویں پارے کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر رہے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر یہ صورتیں نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں، اور تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ امام صاحب کیا قرات کر رہے ہیں اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ارشاد گرامی ہے، تو آج اس پارے کی پہلی سورت النبا۔ اس سورت کا ایک نام تو یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، سورت النبا۔ دوسرا اس سورت کا نام ہے سورہ عامہ۔ تیسرا نام اس سورت کا یہ بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے، سورہ عامہ یتساءلون، اور چوتھا نام اس کا یہ ذکر کیا ہے سورہ المؤثرات۔ یہ چار نام عمومی طور پر اس سورت مبارکہ کے مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اس کی 40 آیات کریمہ اور 2 رکوع ہیں۔ اس کے 173 کلمات ہیں اور 777 حروف ہیں۔ یہ صورت ترتیب میں قرآن پاک کی 78ویں صورت ہے اور سورۃ المعارج کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے ہم اس کی قرات کرتے ہیں۔ اس کی پہلی 20 آیات کریمہ اللہ کی توفیق سے ہم ان کا ترجمہ اور تفسیر آج بیان کریں گے، تو اگر کوئی ساتھی قرات کرے، پہلی 20 آیات پڑھ دیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ
جزاک اللہ خیر، احسنت، بارک اللہ فیک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما، یہ عما دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک ان اور دوسرا ما۔ ان حرف جار ہے جو جس کا معنی ہوتا ہے سے متعلق یا کسی چیز کے بارے میں کچھ دریافت کرنا یا پوچھنا، اور ما جو ہے یہ حرف استفہام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون، یہ یتساءلون یہ باب تفاعل ہے جس کا معنی ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے پوچھنا، جس کا دوسرا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں چہمے گوئیاں۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو گویا کہ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ اس کا شان نزول جو مفسرین نے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، آپ نے اپنی دعوت مکہ والوں کے سامنے، اپنے مخاطبین کے سامنے پیش کی، تو اس میں دو چیزوں پر زیادہ ترکیز تھی جس کا وہ لوگ جس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، الہ و معبود ہے، اور دوسرا البعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پانی نہیں تھے، ماشاءاللہ رمضان گیا۔ اور تو اس کے بارے میں جب آپ نے ان کے سامنے دین اور اسلام کی تعلیمات پیش کی، اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کو پیش کیا، تو وہ لوگ اس کے بارے میں چہمے گوئیاں کرنے لگے۔ کچھ لوگ وہ کہنے لگے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، کچھ کہنے لگے کہ نہیں اس کو عقل نہیں مانتی۔ یہ جو سوال کرنے والے تھے ایک دوسرے سے، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ یہ سوال کرنے والوں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ تھے جو منکر تھے، وہ کہتے اس بات کو عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے کہ جن میں دوسرا قول جو ہے کہ کافر بھی تھے اور مومن بھی تھے۔ کافر اس لیے سوال کرتے تھے کہ اس بات کا مذاق اڑانے کے لیے، طنز کرنے کے لیے کہ دیکھو جی مرنے کے بعد عقل بھی نہیں مانتی، کیسے کوئی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اور مسلمان پوچھتے تھے مزید معلومات کے لیے تاکہ ان کا ایمان اور یقین اور پختہ ہو جائے۔ تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد یہودی تھے، کہ جن کے عقائد کے اندر بھی یہ شامل تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ان میں سے کچھ اس کو کلی طور پر مانتے تھے، کچھ جزئی طور پر مانتے تھے، لیکن زیادہ تر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے، مخاطبین تھے، جن کا قرآن پاک نے کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، وہ مشرکین مکہ تھے کہ جو اس بات کو ایک تو اللہ کی توحید کو بھی ماننے سے وہ انکاری تھے، اور وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا انہوں نے ایک ہی بنا دیا معبود الہ، کہ ایک ہی کہ اللہ تعالیٰ سارے کام کرنے والا ہے، پورے نظام کو چلانے والا ہے، خالق و مالک، الہ و معبود ہے، باقی جو ہیں یہ کس کام کے ہیں؟ ایک تو اس بات کو نہیں مانتے تھے، اور دوسرا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، وہ کہتے تھے اس کو عقل نہیں مانتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات کریمہ نازل کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ پھر آگے خود ہی اللہ رب العزت نے جواب دے دیا کہ ان کا سوال کس چیز کے بارے میں ہے۔ فرمایا ان النبأ العظیم، نبا کہتے ہیں خبر کو، اور العظیم بہت بڑی۔
کیا یہ اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اگر یہ انداز استفہامیہ ہو تو کیا یہ اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اب یہ بڑی خبر کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں 4 اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ النبأ العظیم سے مراد قرآن کریم ہے، کہ کیا یہ قرآن کریم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے اگلی آیت جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ کیا یہ اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں الذی ہم فیہ مختلفون، کہ وہ خبر جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ مختلفون کی جمع ہے اختلاف کرنے والے، جس کے بارے میں یہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ کس بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے؟ تو یہ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، کہ ان کو قرآن پاک کے بارے میں بھی یقین نہیں تھا، وہ اختلاف کرتے تھے۔ کوئی کہتے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن پاک بنا لیا ہے، یہ اپنی طرف سے کلام بنا کر پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتے تھے یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ کوئی کہتے تھے کہ یہ شاعر کا کلام ہے۔ کوئی کہتے تھے یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ کوئی کسی طرح قرآن پاک کی صداقت کا انکار کرتا تھا، کوئی کسی طرح۔ دوسرا قول یہ کہ النبأ العظیم سے مراد قیامت ہے، نبأ العظیم سے مراد قیامت ہے۔ تیسرا قول جو اس کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد البعث بعد الموت ہے۔ یہ جو قول ہے اس کو بعض علماء نے اس لیے ترجیح دی ہے کہ اس کے بعد جو احوال ذکر کیے گئے ہیں وہ قیامت کے ذکر کیے گئے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے اس سے متعلق ہیں، تو اس لیے النبأ العظیم سے مراد قیامت اور البعث بعد الموت ہے۔ چوتھا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے۔ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی ایمان لانے کے اندر اختلاف رکھتے تھے۔ کوئی کہتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی کہتے تھے آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ شاعر ہیں، کاہن ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ یہ لفظ کلا جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف ردع، کسی چیز کو ڈانٹنے کے لیے، زجر اور توبیخ کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ آتا ہے کلا وہاں پر جہاں پہلی کلام کی نفی ہو اور بعد والی کلام کو صحیح قرار دیا گیا ہو، یعنی جو اس سے پہلے کلام ہے اس کو غلط قرار دیا گیا ہو اور بعد میں جو اس کے جو کلام ہو وہ صحیح کلام ہو، اس کو صحیح قرار دیا جائے، تو وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کلا، یعنی قیامت کا انکار یہ درست نہیں ہے، بلکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت برحق ہے، یہ درست ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ سیعلمون، یہ سین جو ہے یہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے عربی زبان میں تو اس کا یہ مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے، مستقبل قریب کا معنی، اور جب سوفا داخل ہوتا ہے تو یہ مستقبل بعید کا معنی دیتا ہے۔ تو قیامت چونکہ قریب ہے، جس طرح ہر آنے والی چیز قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے، تو فرمایا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان کی یہ بات درست نہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ جس طرح دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے وما نحن بمبعوثین، یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ بات غلط ہے، ان قریب سیعلمون، وہ جان لیں گے، ثم پھر کلا سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے تکرار کے ساتھ ذکر کیا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اس کا کیا معنی ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو قیامت کے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا، ایک تو اس وقت جب ان کو موت آئے گی، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ واقعی موت بھی برحق ہے اور اسی طرح اگلے معاملات وہ بھی برحق ہیں۔
اور دوسرا جو ہے ثم کلا سیعلمون، تو اس کا دوسرا معنی کہ جب یہ میدان محشر قبروں سے اٹھیں گے اور ان کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا، اس وقت ان کو یقین آ جائے گا کہ واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو پہلے کا تعلق موت کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق قبروں سے اٹھ کر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا سزا اور عذاب دیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بعض نے کہا کہ تاکید کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ہاں ضرور ان کو پتہ چل جائے گا، ان کو یقین ہو جائے گا، جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ التکاثر میں فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا لو تعلمون علم الیقین۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو حقیقت میں یقین آ جائے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں کہ موت کے وقت بھی ان کو پتہ چل جائے گا، جان لیں گے، اور پھر جب قبروں سے اٹھ کر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت ان کو یقین آئے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے لیے چند دلائل ذکر کیے جن کا تعلق انسان جس چیز پر چلتا پھرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہے، گرد و پیش کے ساتھ بھی ہے۔ تو فرمایا علم حمزہ استفہام کے لیے ہے، لم یہ فعل مضارع پہ داخل ہے، اور یہ اس کو لام جہد کہتے ہیں، نفی کے لیے آتا ہے۔ علم نجعل الارض، علم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو مہاد، مہاد کہتے ہیں بچھونا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، تو یہاں وہاں فراش، تو یہ مہاد جو ہے یہ فراش کے معنی میں ہے، فراش کا معنی نیچے بچھائی، تو زمین کو اللہ رب العزت نے اس طرح ایک بچھونے کی طرح، فرش کی طرح بچھا دیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طرح زمین کو بچھا دیا پانی کے اوپر کہ انسان اس پر چلتا پھرتا اپنے کام کاج کرتا ہے، اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، زمین حرکت نہیں کرتی، یہ نہیں کہ ادھر کو جائے گا تو ڈول جائے گی اور گر جائے گا، ادھر کو جائے گا تو اوپر ہو جائے گی اور آگے نہیں جا سکے گا، ایسے نہیں، بلکہ زمین کو اللہ رب العزت نے بچھونے کی طرح، مہاد، مہد اور مہاد ان کا معنی ایک ہے کہ مہد کہتے ہیں بچھونے کو، اور مہاد کا معنی بھی بچھونا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو آپ کے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ تو جو مالک اتنا بڑا کام کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی زمین، وسیع زمین، اس کو بچھا سکتا ہے۔ والجبال اوتادا، جبال سے مراد پہاڑ، جبل کی جمع ہے، اور اوتاد وتد کی جمع ہے۔ تو وتد کہتے ہیں میخ کو، یہ جو خیمہ لگاتے ہیں نا، تو خیمے کو لگانے کے لیے جو میخیں گاڑی جاتی ہیں، وہ سریے گاڑے جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں اوتاد، وتد کی جمع۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا؟ والجبال اوتادا، کیا ہم نے نہیں بنایا پہاڑوں کو اوتاد، میخیں؟ دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کو ہم نے زمین کے اندر اس طرح میخوں کی طرح ٹھونک دیا ہے تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے، تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے زمین کا بھی ذکر کیا، زمین کے اوپر جو پہاڑ اللہ رب العزت نے نصب کیے ان کا بھی ذکر کیا، اور پھر فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے پیدا کیا آپ کو، سب کو، ازواجا، ازواج زوج کی جمع ہے۔ علماء نے اس کی دو تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، آپ کا بھی، انسانوں کا بھی جوڑا پیدا کیا ہے، مذکر اور مؤنث، افزائش نسل کے لیے، نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے۔ دوسرا معنی اس کا کہ اس سے مراد رنگ بھی ہیں اور صورتیں بھی ہیں، اس سے مراد رنگ بھی ہیں اور صورتیں بھی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں اور مختلف صورتوں میں نر اور مادہ، مرد اور عورتیں پیدا کیے تاکہ نسل انسانی کو بڑھایا جا سکے۔ پھر فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پیدا کیا ہم نے آپ کو ازواجن، جوڑے جوڑے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سبات کہتے ہیں آرام اور راحت کو، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ، راحت کا سبب۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے نیند،
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مقام پہ اس کا تذکرہ کیا، وَمَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، تمہارا رات کو آرام کرنا، سونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نیند کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ سارا دن انسان محنت مشقت کے بعد جب تھک جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے ریسٹ کرنے کے لیے رات بنائی ہے کہ رات کو جب سوتا ہے آرام کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے پھر اسی طرح فریش حشاش بشاش تاکہ اپنے کام کاج کر سکے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا آپ کی نیند کو سباتا، آرام کا ذریعہ، آرام کا باعث، راحت کا سبب۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور ہم نے بنایا رات کو لباسا، لباس۔ رات کو لباس کس طرح بنایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رات کو جب انسان نے آرام کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سیاہ چادر پوری کائنات پہ اڑا دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اوپر لینے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی انسان جب اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے کوئی سوتے ہوئے دیکھے گا تو اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ اسی طرح اسی لیے لائٹ آف کر کے انسان سوتا ہے۔ تو بعض لوگوں کے پاس اوپر لینے کے لیے کپڑا میسر نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پوری کائنات پہ رات کی سیاہ چادر اڑا دی تاکہ ہر کوئی اندھیرے کے اندر اطمینان کے ساتھ سو سکے اور راحت اور سکون حاصل کر سکے۔ رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا، یعنی پردہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے بنایا النہار، دن کو، معاشا، معاش کہتے ہیں کہ معاش کمانے کا وقت، یعنی روزی کمانے کا وقت۔ ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا جس کے اندر انسان روزی کماتا بھی ہے، پکاتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے دن کو روزگار کا وقت بنا دیا۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کے بعد کہ انسان کے نیچے زمین ہے، ارد گرد پہاڑ ہیں، انسان کے مختلف احوال ہیں، آرام، کھانا پینا، روزی کمانا، یہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اوپر جو مخلوقات بنائی ان کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر، سبعاً، 7، شدادا، 7 مضبوط آسمان، ہم نے آپ کے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ شداد یہ شدیدت ان کی جمع ہے، جس کا معنی کہ اتنے مضبوط اور محکم کہ کہیں آپ کو ان میں دراڑ نظر نہیں آئے گی، کہیں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، کہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کہیں سے ان کا رنگ پھیکا ہوا نظر نہیں آئے گا، یعنی مضبوط اور محکم آسمان اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر بنائے۔ اوپر والی مخلوقات کا تذکرہ کیا کہ جو ہمارے اوپر ہیں، پھر فرمایا وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، سراجن وہاجا۔ سراج تو کہتے ہیں چراغ کو، روشنی دینے والی چیز کو، اور وہاج کہتے ہیں کہ جس کے اندر، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور وہاج اس کو کہتے ہیں جس کے اندر روشنی بھی ہو اور گرمی بھی ہو، روشنی بھی ہو اور حرارت بھی ہو۔ تو ہم نے بنایا سورج کو، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، روشنی دینے والا اور گرمی پہنچانے والا۔ روشنی دینے والا کہ روشنی سورج کی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں انسان جو بھی باریک سے باریک کام کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اس کے اندر دھوپ ہے، اس کے اندر حرارت اور تمازت ہے، جس کی وجہ سے انسان کی صحت کے لیے بھی مفید ہے، اور اس کے ساتھ فصلیں پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں، اور یہ مفید چیزیں دھوپ کے ذریعے جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ایک چمکتا ہوا روشن چراغ بنایا کہ جو گرمی بھی پہنچاتا ہے اور روشنی بھی پہنچاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، من المعصرات، معصرات کہتے ہیں وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہوں۔ معصرات اصل میں یہ اس کا معنی ہے کہ اس میں فاعل کا صیغہ نچوڑنے والی، نچوڑنے والی، تو اس سے مراد وہ بادل ہیں جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بارش برساتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، من المعصرات، معصرات سے یعنی بادلوں سے، ماءً، پانی، ثجاجا، ثجاج کہتے ہیں کثرت کے ساتھ جو بہنے والا ہو، تو یہاں اس سے مراد موسلا دھار۔ ہم نے
آسمان سے ہم نے بادلوں سے موسلادھار بارش نازل کی۔ اس کی وجہ بیان کی کہ اس میں بارش کے نزول میں حکمت کیا ہے، لنخرج بہ، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے، اس پانی کے ساتھ، حبا و نباتا۔ زمین کے اندر جو اگنے والی چیزیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک تو کھیتیاں ہیں جن میں دانے پیدا ہوتے ہیں، تو حبن سے مراد اناج، اس میں گندم، چاول، ہر قسم کی دالیں اور جو بھی دانے دار چیزیں اس میں آ گئی، وہ نباتا، اور نبات سے مراد باقی فصلیں، کھیتیاں، سبزیاں، ترکاریاں ساری، تاکہ ہم ان کے ذریعے اناج اور ترکاریاں اور سبزہ اگائیں، وجنات، اور ان کے ساتھ ہم اگائیں گھنے باغ، جنات، جنت کی جمع جس کا معنی باغ، الفافا، الفافا جو ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا، اور ہم اس کے ساتھ، تاکہ ہم اس کے ساتھ گھنے باغات اگائیں۔ یہ سارے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے، اپنے ارد گرد کی چیزوں پر بھی، نیچے زمین پر بھی، پہاڑوں پر بھی، اپنے کھانے پینے پر بھی، ان سب چیزوں پہ غور کریں کہ ہم نے ان چیزوں کو جو پیدا کیا ہے، اور ہم مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کر کے یہ ساری چیزیں اگا سکتے ہیں، تو اسی طرح ہم انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، ہم نے یوم الفصل جو ہے فیصلے کا دن، کانا ہے، میقاتا مقرر شدہ، ہم نے فیصلے کا ایک دن مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نظام نہ ہوتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر یہ تخلیق کائنات کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ ہم نے دنیا کو دارالابتلاء بنایا ہے، دنیا کے اندر ہم دیکھیں گے رہ کر جو نیک اعمال کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برے اعمال کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا تو انسان کو اور پوری مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، پھر یہ امتحان کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الفصل، فیصلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا ذکر کیا، جس طرح کہ سورہ فاتحہ میں فرمایا یوم الدین، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن ینفخ، نفخ کیا جائے گا، پھونک ماری جائے گی، فی الصور، سور میں، اور سور وہ بگل ہے جو قیامت کے نزدیک جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک لگائیں گے، اور یہاں نفخہ سور سے مراد نفخہ ثانیہ ہے کہ دوسری مرتبہ جب وہ سور پھونکیں گے اور لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور، اس دن کو یاد کرو جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تم گروہ در گروہ آؤ گے، یعنی اس میدان محشر میں تم گروہ در گروہ جمع ہو جاؤ گے، فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، اور وہ ہوگا دروازوں کی شکل میں، دروازے بن جائے گا۔ ویسے تو آسمان کے دروازے ہیں لیکن اس دن آسمان اس طرح ٹوٹ جائے گا کہ وہ دروازے اس کے محسوس ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفتحت السماء، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہو جائیں گے، فکانت ابوابا، وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، جو مضبوط پہاڑ ہیں جس کو کہتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو چلائیں گے، فکانت، پس یہ ہو جائیں گے، سرابا، سراب کی طرح۔ اور سراب کہتے ہیں کہ انسان گرمی کے موسم میں جب انسان چٹیل میدان میں یا دور کے دیکھتا ہے تو اس کو پانی نظر آتا ہے، اور جب وہاں جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں سراب، یعنی بے حیثیت ہو جائیں گے ان کا، یہ جو ان کے اندر صلابت اور یہ ٹھوس پہاڑ ہیں، ان کی کیفیت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی۔ ایک جگہ پہ فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے قیامت کے دن کا ذکر کیا تو کہنے لگے کہ پہاڑوں کا کیا بنے گا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، فلک بوس پہاڑ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الجبال، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ینسفھا ربی نسفا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ ایک جگہ پہ فرمایا فتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ اس طرح ہوں گے جس طرح دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے، جلی ہوئی بالکل، یعنی اور کسی جگہ فکانت ہباء منبثا،
تو یہ ذرات کی طرح پہاڑ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چلا دے گا اور یہ اڑ جائیں گے. تو فرمایا کہ سیرت الجبال، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، فکانت، پس وہ ہوں گے سرابا، سراب کی مانند، ذرات کی مانند، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. یہاں تک ہم آج کا درس کا اختتام کرتے ہیں. کل میں جب بھی کبھی کہتا ہوں کہ کل ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا سنیں گے تو اگلے دن اکثر لوگ غائب ہوتے ہیں، لہذا سننے کی بات ہم نہیں کرتے، کو ریپیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. تو کل باقی آیات سورت کی جو ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا اس پروگرام میں شریک ہونا قبول و منظور فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنائے، ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن اپنی کتاب مقدس کو ہمارا سفارشی بنائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.